مجھے تو عطا کر وہ توفیق یا رب، حقوق اپنے کرتا رہوں میں ادا سب الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا وہ میری شفاعت پالے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں رائٹس، حقوق، اور آج کے پروگرام میں انشاءاللہ الکریم ہم مریض کے حقوق یہ بیان کریں گے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی پیاری حکایت بیان کی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 لوگ تھے اور بڑے ہی نیک تھے، عبادت گزار تھے، اور 50 سال تک انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ 50 سال کے بعد ان میں سے جو ایک عبادت گزار تھا یہ بہت سخت بیمار ہو گیا، اور ایسا بیمار ہوا کہ بیماری کی شدت کے باعث اسے بہت تکلیف اور بہت وہ ایک اذیت پہنچ رہی تھی۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، ہے میرے کریم، میں نے 50 سال تک تیری عبادت کی، اور اس میں کیا حکمت ہے کہ تو نے مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا؟ تو اللہ کریم نے فرشتوں سے حکم فرمایا کہ اسے بتاؤ کہ ہم نے یہ بیماری تمہیں اس لیے دی ہے تاکہ تم اس بیماری میں صبر کر کے اس کی تکلیف کو برداشت کر کے ابرار کا رتبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کریم اپنے بندے کو کوئی مقام دینے کا ارادہ فرماتا ہے، اور بندہ اگر ساری زندگی بھی عبادت کرتا رہے تو وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اس پر کوئی بیماری یا کوئی آزمائش آتی ہے، اور پھر جب وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو بیماری، تکلیف اور پریشانی کے آنے پر واویلا کرنے کی بجائے اگر بندہ صبر کرے تو انشاءاللہ الکریم اسے اس پر اجر ملے گا۔ اور مریض کے حقوق انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بیان کیے جائیں گے۔ قبلہ نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد امران اتاری آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ مریض کے حقوق، رائٹس آف پیشنٹ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یہ ہمارے دین کی ایک اور خوبصورتی ہے جی کہ اس نے مریض کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ سبحان اللہ، رائٹس آف پیشنٹ۔ اور ایک معاشرہ، خوبصورت معاشرہ کیسے بنتا ہے، اس میں بھی یہ ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ جب آپ کے آس پاس میں جسے آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ تمنا کرتا ہے کہ یار کوئی میری بیمار پرسی بھی کرے۔ تو آج کا موضوع بڑی اہمیت کا بھی حامل ہے، کیونکہ بات وہی ہے، گھر سے لے کر پڑوسیوں تک اور پڑوسیوں سے لے کر ہسپتالوں تک اگر ہم دیکھیں تو مریضوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ اور رمضان مبارک میں بھی کئی ایسے ہوتے ہوں گے جو بیچارے اب بیمار ہو چکے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے، کیونکہ وہ جو شروع سے جو سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے وہ آخری عشرے میں بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ خیر، بیماری آپ نے ایک بات جو کی کہ بندہ بعض اوقات ایسے مقام و مرتبے پر نہیں پہنچ پاتا اپنی عبادات کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ اسے تکلیفوں میں مبتلا فرما کر اسے صبر کی توفیق عطا کر کے اسے نیکیاں کمانے کی سعادت عطا فرماتا ہے، اور اللہ اس کے درجے بلند فرماتا ہے۔ کیا بات! یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی مشیت ہے، اس کی کرم نوازی ہے۔
بندہ نہیں جانتا کہ میری تکلیف میں میرے لیے عافیت زیادہ ہے یا میری بیماری میں میرے لیے عافیت زیادہ ہے۔ خیر ہمارے یہاں مریض بہت پائے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت ادا یہ بھی تھی کہ آپ مدینہ منورہ کے باہر جا کر بھی مریضوں کی عیادت فرمایا کرتے تھے۔ قربان، بلکہ اگر کسی کی آنکھ میں تکلیف بھی ہوتی تو اس کی بھی آپ بیمار پرسی فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کوئی نظر نہ آتا تو اس کے تعلق سے آپ خبر گیری فرماتے تھے کہ کیا بات ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہے۔ بیمار پرسی عیادت یہ آپ کو کسی کا بھی آپ کو ہر دل عزیز بنا سکتی۔ جب آپ کسی مریض کے پوچھتے ہیں نا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کو آپ کی ہمدردی کا پتہ چلتا ہے، یار یہ شخص مجھ سے ہمدردی کرتا ہے اور یہ قارئ ثواب ہے۔ اپنی امی کی، اپنے ابو کی، اپنے بھائی بہنوں کی عیادت اگر گھر میں کوئی ایسا بیمار ہے تو وہ کر لینی چاہیے۔ بہترین عیادت وہ ہے جو پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا جائے کہ آپ کا مزاج کیسا ہے، یعنی آپ کی طبیعت کسی حدیث پاک میں یہ آیا ہے۔ پیشانی پر اگر کوئی فتنے کا خوف نہ ہو تو اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آپ مریض کو اس کو کہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ اگر جیسے کوئی بڑی عمر کے ہیں، دادا ہیں، والد صاحب بڑی عمر کے بیمار ہوتے ہیں، آپ جب جا کر ان کی پیشانی پر یوں ہاتھ پھیریں گے نا، ابو اب طبیعت کیسی ہے آپ کی، دادا اب طبیعت کیسی ہے آپ کی، نانا اب طبیعت کیسی ہے آپ کی، یا آپ کے بھائی ہیں، بھائی جان آپ کی طبیعت کیسی ہے، بہن ہے پتہ بیمار ہے، فون دور ہے قریب ہے گھر میں ہے، بہن طبیعت کیسی ہے اب آپ کی، بہن بھائی کو پوچھے بھائی جان آپ کی طبیعت کیسی ہے، ماں بیمار ہے تو بیٹیاں پوچھیں، بہو پوچھے امی اب آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ اچھا یہ اب کا لفظ ہے نا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، صحیح، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے، یعنی یہ ایک جدید انداز ہوتا ہے، یعنی آپ نے ایک طبیعت پوچھنے کو جدید کیا، نئے سرے سے ایک طبیعت پوچھی، صحیح، اب آپ کی یعنی پہلا پوچھ چکے ہیں، صحیح، اب دوبارہ پوچھ رہے کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ صحیح۔ حقوق کی جہاں تک بات ہے سلمان بھائی تو اچھی عیادت وہ ہے جس میں کم بیٹھنا ہو، جی، مریض کے پاس کم بیٹھا جائے، جی، اس عیادت کو اچھی اور بہترین عیادت کہا گیا ہے۔ بالکل۔ اب اس میں تفصیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا، یہی مضمون جو آپ بتا رہے ہیں حضور نے بھی اسی مضمون کی روایت ارشاد فرمائی ہے۔ تو اب بات اس کی تفصیل ہے کہ کہیں تو ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ایک واقعہ ہے کہ مریض کے پاس ایک شخص عیادت کے لیے آئے، بیٹھے رہے کچھ دیر کے بعد کہ حضور آپ کو تکلیف کیا ہے، تو کہا آپ کے بیٹھے رہنے کی اللہ اکبر، آپ کے بیٹھے رہنے کی تکلیف ہے۔ تو اب یہ الگ الگ کیفیات ہوتے ہیں، بعض اوقات مریض کے پاس زیادہ بیٹھنا مریض پر تکلیف کا باعث بنتا ہے، بعض اوقات مریض چاہتا یہی ہے کہ یہ بیٹھے، کوئی بزرگ ہے، والد ہیں تو ایسے بڑے ہوتے ہیں تو آپ جا کر بیٹھ جائیں گے تو ٹھیک ہے وہ آپ سے بات نہیں کر رہے، لیکن آپ کا بیٹھنا ان کو انسیت دے گا، اپنائیت دے گا، اور وہ مطلب کہ وہ تھوڑا بیچارہ کراتا بھی رہے گا، وہ بھی ہوتا رہے گا، تو اس کو لگے گا میرے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ ورنہ اکیلے پن میں بعض اوقات خیالات بہت آتے ہیں، جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ خیالات اس کو اتنے نہیں آتے۔ اچھا اب جو آنے والا اگر پسندیدہ شخص ہے، محبوب ہے، تو ایک عربی کا مقولہ ہے، پوری ترکیب اس کی آگے پیچھے ہے کہ لقاء خلیل شفاء علیل، یعنی خلیل کا ملنا یہ مریض کے لیے شفا کا باعث بن جاتا ہے۔ کیا بات۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کا ایسا چاہنے والا، آپ جس سے محبت کرتے، پیار کرتے، الفت ہوتی ہے، اس کا آنا پسند ہوتا ہے، جب آ کر آپ کے پاس بیٹھتا ہے تو آپ کو اس سے انسیت سی ہو جاتی ہے۔ مریض کے پاس جانے کے بعد اس کی اچھی طرح عیادت کرے، اس سے اچھی اچھی باتیں کرے، طبیعت پوچھے کیا ہوا، تبصرے نہ کرے، اپنی بیکار کی ڈاکٹری نہ جھاڑے، لگتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی حکیم نہیں، اس سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں، اس سے بڑا کوئی تجربے کار نہیں، اور مریض کو اس نے ایسی الٹی سیدھی چڑھا دینی ہے، مریض جیسا ڈاکٹر کا دماغ خراب کرتا ہے، ارے وہ آیا تب مجھے بول کر گیا، تو ڈاکٹر بولتا ہے بھائی وہ ڈاکٹر کے میں ڈاکٹر، یہ بتا دو۔ تو ہمیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ اچھا ہم پھر اپنے تجربات عموماً لوگوں پر
انڈیل رہے ہوتے ہیں کہ یار میرے ساتھ یہ ہوا تھا تو میں نے تو یوں کیا تھا. بھائی آپ کا فزیکل معاملہ الگ ہے, اس کا بیچارہ فزیکل معاملہ الگ ہے. آپ کا خالی گردے کا مسئلہ تو اس کا پھیپھڑا ساتھ ڈیمیج ہے. ڈاکٹر کو اچھی پتہ ہے علاج میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. اگر کوئی مشورہ ہے تو مشورہ مناسب سا ہو تو اس کو کہہ دیا جائے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کیا یہ ممکن ہے یا یہ نہیں ہے. سلمان بھائی ایسے ایسے عیادت کرنے والے ہوتے ہیں. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا, کوئی دور دراز کسی کی عیادت کے لیے گیا اپنے بیٹے کو لے کر, تو عیادت ہو گئی, حالت اس کی اتنی اچھی نہیں تھی. کمرے سے باہر آئے تو اس کے بچے بیٹھے ہوئے تھے. کہ بچوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت و صبر دے, دیکھیے طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے, میں بہت دور سے آیا ہوں عیادت کرنے کے لیے, اب یہ کہ ابھی سے میری تعزیت قبول کر لیں کہ میں پھر آ نہیں سکوں گا. اللہ اکبر. اب لگتا ہے 2-4 دن میں یہ بیچارہ چلا جائے گا, میرے کو اتنا تو ملے گی میں آ نہیں سکوں گا. یہ باقاعدہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب فرضی ہو یا نہ ہو یہ تو اللہ بتا جانتا ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو کب کہاں کس سے کیسی بات کرنی ہے اس کی باتوں کا تمیز نہیں ہوتی. بندہ کسی کی عیادت کے لیے بھائی کیا ہوا, اچھا او ہو آپ کو یہ ہو گیا ہے, ارے ارے پچھلے دنوں میرے 2 دوستوں کا اس پہ انتقال ہو گیا تھا, اب تو اس کا تو بلڈ پریشر نہیں تھا, اب اس کو بلڈ پریشر بھی شروع ہو گیا ہوگا. نہیں اب آپ ہمت میں رہیں, اب دیکھو ہوگا تو وہی جو اللہ کو منظور ہوگا, ورنہ اس بیماری میں تو پچھلے دنوں میرے ایک رشتہ دار کا بھی انتقال ہو گیا تھا, اب اس کا ڈپریشن بھی شروع ہو جائے گا. تو یہ 2-4 دفعہ جملے بندہ بولتا ہے, پھر کہتا ہے کہ کوئی میرے لیے کام ہو تو بتائیے گا, تو اگلا مریض بولے گا آئندہ مت آنا. تو یہ ہمیں مسئلہ یہ ہمارے ساتھ کہ ہمیں مریضوں کی عیادت کرنے کا بھی پراپر سلیقہ نہیں ہے. جاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں. اچھا سلمان بھائی نہیں جاتے تو نہیں جاتے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے سلمان بھائی کہ اپنے خاص جن لوگوں کا انتظار ہوتا ہے نا مرض میں, کہ یہ آئے گا, میری عیادت کرے گا, میرا مزاج پوچھے گا, وہ آتے نہیں ہیں. اور جن کا تعلق سے امید بھی نہیں ہوتی اتنی, وہ باپ رے باپ. بعضوں کو اللہ نے نوازا ہوتا ہے, ان کو ہمدردی آتی ہے, یعنی مریض کی کے حقوق میں ایک حق اس کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے, ٹھیک ہے, جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ہمدردی کرنا, اس کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کرنا. لیکن گھر میں بعض اوقات یہ نوبت نہیں آتی. یعنی میں پرسنلی طور پر عرض کروں کہ اگر پتہ چلے کہ بہو بیمار ہے تو ساس کو چاہیے کہ دن میں 10 دفعہ جا کے پوچھے بیٹا اب طبیعت کیسی ہے, موبائل کا کر رہا ہوں 10 دفعہ. ساس بیمار ہے تو بہو کو چاہیے کہ دن میں 25 دفعہ جا کر پوچھے بیٹھے ابھی میں یہیں بیٹھی ہوئی ہوں, کچھ کام کاج بھی کرنا ہے, کوئی کچن کے بھی کام کریں تو وہیں بیٹھ کر کرے. اگر اس سے ساس کو تکلیف نہیں ہوتی تو ورنہ بسا اوقات آدمی بستر پہ ہوتا ہے, اس کو 10 باتیں کسی سے کرنی ہوتی ہیں, وہ کسی سے باتیں, تو بعد وقت کسی کا بیٹھنا تک کمفرٹیبل نہیں ہوتا. اچھا پیٹ کے بعض امراض ایسے ہوتے ہیں جن میں بندہ چاہتا ہی یہی ہے کہ کوئی میرے قریب نہ بیٹھے تو فوراً اٹھ کر چلا جائے. اس طرح کے اس کے جسمانی امراض ہوتے ہیں جس میں وہ کسی کو کوئی بیٹھے گا تو وہ بہت شرمندہ اس کو فیل ہو رہا ہوتا ہے. اب اتنی سارا کامن سینس, یعنی سگا بھائی بیمار ہے بھائی کو پوچھے نہیں, بہن بیمار ہے بھائی پوچھے نہیں, بھائی بیمار ہے بہن پوچھے نہیں, بیوی بیمار ہے تو شوہر بس گیا, یعنی بیوی بھی بیمار ہوتی ہے, میں آپ کو پتہ آپ کے گھر بار کو تو میں چھیڑتا ہی رہتا ہوں, بات تو کرتا ہوں میں آپ کے گھر کی. بیوی بیمار ہو گئے, صبح بولتی ہے میں بیمار ہوں, تو پھر یہ پورا دن پوچھتا نہیں ہے. تو بیوی کوئی بکری بیمار ہو رہی ہے, سارا جہانی لوگ بیمار ہوتے ہیں, ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. یہ بعض اوقات ایسا لوگ بیماری ایکسپلائٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ اتنے جذباتی, میں کوئی ایسی بات آپ کے گھر کی بات کی ہے, نہیں میرے گھر کی بات جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ میں بیمار ہوں, میرے گھر والے بیمار ہیں, وللہ الحمدللہ کی رحمت ہے, خیر ہے.
لیکن یہ بھی طبقہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ بیماری کو بہت ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کو بہت جو کم اس کو ہمدردی لینے کے لیے یعنی اس کو تھوڑا زیادہ بڑھا رہے ہیں. تو تھوڑا یہ بھی ادھر بھی آئیں آپ کہ بھئی اگر کوئی ہلکا پھلکا سا کوئی پرابلم ہو گیا ہے، کوئی سر درد جو ہے وہ ہو گیا ہے، یا بعض اوقات بندہ ایسا ہوتا ہے ایک جو ہے وہ ہاتھ سر کے نیچے رکھ کے سو رہا ہے تو بعض اوقات ہاتھ پر جو ہے وہ وزن زیادہ آ گیا تو وہ تھوڑا درد کرنے لگ جاتا ہے، تو تھوڑا سا بندہ ہمت بھی کرے، صبر بھی کرے تھوڑا. بعض اوقات مستقل بیماریاں جو ہوتی ہیں نا اس میں عموماً پوچھنے اور ہمدردی کرنے والوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے. جیسے شروع میں 1-2 دن تو آپ کو پوچھیں گے، جب آپ روز روز اپنی بیماری کے تعلق سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ مستقل اس معاملے میں رہتے ہیں تو پوچھنے کی نوبت کم ہو جائے گی. لیکن کبھی جیسے کہ آپ صبح اٹھے ہیں اور واقعی آپ کے بچوں کی امی کو، اور یہاں بعد بچوں کی امی کی چلی ٹھیک ہے، واقعی بچوں کی امی کو 102 103 بخار ہے یا کوئی اس طرح کا اور پرابلم ہے، یا خدا نہ خواستہ کوئی سا بلڈ پریشر کا ایشو ہو چکا ہے، تو اب آپ بولے کہ ایسے ویسے بیماری وہی بیمار ہو گئی ہے، تو وہ نہیں ریگولر بیمار نہیں ہوتی. اب وہ ہو گئی ہے تو آپ اس کو دوائی وغیرہ پلا کر آپ جب جائیں گے تو 2-3 دفعہ اگر آپ شام 6-7 بجے تک فون کر لیں گے کہ اب طبیعت کیسی ہے، دوپہر کی دوائی لے لی، اچھا وہ لے لیا تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کو لگے گا کہ اس کو میرے ساتھ ہمدردی ہے. دیکھیں سلمان بھائی، جب ہم بیمار ہوتے ہیں، شوہر بیمار ہوتے ہیں، تو دن میں 10 دفعہ آ کر پوچھتی ہے، پانی پلاتی ہے، دوائیوں کا پوچھتی ہے، ہمارے لیے الگ سے کھانا بنا لیتی ہے. بیماری والا جو بیمار کو چلتا ہے ایسا سوپ بنا دے گی، اس طرح کی کوئی چیزیں بنا دیتی ہے نا گھر میں. بالکل جیسے آپ بیماری میں اس غذا کا استعمال آپ کے لیے زیادہ مفید ہوگا. جب وہ بیمار ہوتی ہے تو ہمارا کام ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم بیمار ہوتے تو ہمارے ماں باپ ایک پاؤں پر کھڑے ہوتے تھے جیسے کہ کہا جائے. جی بالکل. طرح والدین بیمار ہوتے ہیں تو اولاد کو چاہیے کہ وہ بالکل کھڑی ہی رہے، وہ بھی ایک پاؤں پر کھڑی رہے کہ نہیں میرے والد صاحب. بعد ہاسپٹل لے جانا ہوتا ہے اور دواؤں کے لیے سم ٹائم والدین جو بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کا روزگار نہیں رہتا اور اولاد بھی الگ ہوتی ہے ساتھ بھی، اور اگر پوچھیاں لینی ہوتی تو بعض اوقات والدین کے پاس دواؤں کے پیسے تک نہیں ہوتے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک والد صاحب جاتے ہیں، میں نے کسی کے والد صاحب ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے ان کو ایسی میڈیسن دے دی جس کو ملٹی وٹامن کا نام دے. اور ملٹی وٹامن بعض بہت مہنگی آتی ہیں، سستی نہیں آتی. اگر اچھی معیاری ہو تو اتنی سستی نہیں آتی. تو اب والد صاحب کے پاس پوزیشن ہی نہیں ہے. جب والد صاحب کی خودداری ایسی ہے کہ وہ کہیں گے نہیں. جب پتہ ہے آپ کو کہ وہ آپ بیمار ہے، ٹیبل پہ دیکھتے ہیں 2 دوائیاں، جا کر بیٹا دوائی ہلاتا بھی نہیں کہ ابو اس میں دوائی ختم تو نہیں ہوگی، ٹیبلٹ ختم تو نہیں ہوگی، کہاں سے منگاتے کیسے منگاتے، ابو کون لاتا ہے آپ کی دوائی. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ معاشرے کی تصویر، ایک ریئلٹی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ابو آپ کی دوائی کون لاتا، امی آپ کی دوائی کون لاتا. اچھا امی کہتی ہے امی مستقل بیمار ہے، امی مستقل بیمار ہے تو ان کی دوائی آپ ان کے شوہر لائیں گے، آپ کے ابو لاتے ہیں. تو آپ ابو کو پوچھیں ابو کو پیسے کی ضرورت ہو تو مانگ لیجئے گا. ارے پیسے کی ضرورت ہو مانگ کیا لیجئے گا. آپ ابو کے ہاتھ میں مہینے کے 10-12-15 ہزار روپے رکھ دو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دیا. سم ٹائم بچے کے اندر بیٹے کی پوزیشن نہیں ہوتی کہ وہ مطلب کہ 5-10 ہزار روپے کی مدد کر سکے، یہ ایک الگ کیس ہے. لیکن اولاد کا کام ہوتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا بھی حسن سلوک کرے. میں نے امیر اہل سنت اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے کہ اگر آپ کسی مریض کی مالی مدد کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ایسا ہے کہ اس کو مالی مدد کی ضرورت، بعض اوقات ایسا پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ اس کا ایسی پرابلم یا ایسا ڈیزیز اس کی ڈکلیئر ہو چکی ہے کہ اس کا خرچہ ہلکا پھلکا نہیں ہے. اب آج CT اسکین نارمل کروا لیتے ہیں، MRI کہتے ہیں نارمل کروا لو، دل کا ہو تو کوئی 10 قسم کے ٹیسٹ. اچھا ایک ٹیسٹ دل کا، اس کی بہت مشکل کوسٹ، مثال دیتا ہوں، بہت مشکل کوسٹ 100 روپے بھی نہیں پڑتی ہوگی. وہ ٹیسٹ بھی ہمارا بعض اوقات ہزاروں میں ہو جاتا ہے. یہ مجھے پتہ ہے کیونکہ جب ہم مدنی کلینک کھلنا ہے کراچی فیڈرل بی ایریا میں دعوت اسلامی کا، مرحبا، اس کے پیچھے پوری یہی لوجک ہے. میں تھوڑا سا ٹاپک سے یقیناً، لیکن مرض سے اور مریض سے ہی متعلق ہے یہ ساری باتیں. اب ہوتا یہ کہ جب ہمیں یہ دیکھا کہ میں نے خود ڈاکٹروں سے مشورے کیے، میڈیسن انتہا کی مہنگی. پھر ہم نے میڈیسن سے معلومات لی، فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، کچھ جاننے والے بھی ہیں، تو ہمیں پتہ چلا کہ میڈیسن کتنی مہنگی بک رہی ہیں. میں چلو پیچھے جو بھی ان کی کاسٹنگ ہوگی یا جو بھی ان کا ہوگا، لیکن یہ میڈیسن بیسیکلی اتنے کی اور بکتی اتنے کی ہے.
یہ ٹیسٹ بیسیکلی اتنے کا بکتا ہے. اب ایک ٹیسٹ کے ذریعے سارے ایکسپینسز بھی نکالنے ہیں. تو یہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ میری بات سے کوئی ایسا مطلب ڈس ایگری کرے. بہت مہنگا ہے, ڈاکٹر کی فیس بہت زیادہ ہو گئی ہے. ڈاکٹر نے جو دوائی دی ہے وہ مطلب کہ بعض اوقات سستی دوائیاں بھی دی جا سکتی تھی. جینیرک میڈیسن کو بھی اگر مطلب کہ اس کی لیگلٹی دیکھ لی جائے, اس کو بھی ایڈوائز کیا جا سکتا تھا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بھی اتنی مہنگی دوائیاں لکھ کے دیتے ہیں. بعض ڈاکٹر, دیکھیں میں سب کا نہیں کہتا, بعض ڈاکٹروں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس پرابلم کی یہ دوائی ہے جو کہ سیم مطلب فارمولے پر بنی ہوئی ہے, مگر وہ اس کو نہیں لکھیں گے, لیبورٹری لکھ دیں گے, یہ لکھ دیں. اب 10 قسم کی چیزیں ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 8, 10, 15, 20 ہزار روپے تو اس کا خالی یہ ٹیسٹ میں اور علاج میں اور وہ ڈائگنوز کرنے میں 8, 10 ہزار روپے نکل جاتا ہے. پھر ڈاکٹر کو پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب اچھا اب آپ کا یہ پرابلم ہے. اب اس کے بعد پھر اس کا وہ شروع ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کے بہت سارے کام جب ہم نے دیکھے تو ہم نے بڑے ڈاکٹروں سے مشورے کیے, اسپیشلسٹ سے مشورے کیے, اور ہمیں ان کا بیک گراؤنڈ پتہ ان ڈاکٹروں کا کہ وہ ڈاکٹروں کا بیک گراؤنڈ کتنا مطلب کہ ڈیسنٹ ہے اور کتنا وہ مریضوں کے لیے اچھا جذبہ رکھتے ہیں. تو اچھے ڈاکٹر بھی ہیں جی. پھر سارے مشورے ہوئے اور کرنے کے بعد پھر ہم اس نتیجے پر جائے اب ہم اپنا ایک مدنی کلینک کھولتے ہیں. واہ. اور اس میں اچھے اور عمدہ ڈاکٹر رکھے جائیں, اور فارمیسی میڈیسن کے لیے رکھی جائے, اور اچھی اور سستی فارمیسی, یعنی وہ ڈاکٹر ہی فارمیسی, یعنی ڈاکٹر کو پتہ ہوگا کہ ہمارے فارمیسی میں ان پرابلمس کی ان برانڈ کی دوائیاں موجود ہیں, وہ وہی لکھ کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح. تو باہر کی 500 روپے کی دوائی انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ یہاں 50 روپے میں آپ کو مل جائے گی. ہم ایک نارمل سی لیبورٹری کھولیں گے کہ باہر ہزاروں روپے کا ٹیسٹ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا چند 100 روپے میں ہو جائے. یعنی آپ کا وہ ٹریٹمنٹ جو شاید باہر کئی ہزار روپے کا ہو سکتا ہے یہ مدنی کلینک میں آپ کا یہ ٹیسٹ 1000 سے کم میں ہو جائے علاج, اور مطلب بیسک ٹریٹمنٹ. اور الحمدللہ جو دعوت اسلامی کھولی تو اس کے کئی اور شرعی تقاضے ہیں پردے کے تعلق سے وغیرہ وغیرہ ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں. تو اللہ نے چاہا تو ایک ایسا کلینک کھلنے جا رہا ہے, اور اللہ کی مدد شامل حال رہی تو انشاءاللہ امید ہے کہ 2022 میں یہ کلینک ہمارا کھل جائے گا. کام ابھی جاری ہے, اور یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے, یہ ایک کلینک کھلا اور اللہ تعالیٰ نے بڑی کرم نوازی فرمائی, اور یہ ایک جس کو کہتے ہیں چل پڑنا, تجربات بھی ہوتے ہیں تو یہ سب ہو جاتا ہے. باقاعدہ ایک پروفیشنل ٹیم ہے جو اس کو لے کر چل رہی ہے. انہوں نے ایک اور پروفیشنل ٹیم کو ہائر کیا ہے جو ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. بیسیکلی دعوت اسلامی کے فیلڈ نہیں ہے, لیکن دعوت اسلامی کے ایک اپنا جذبہ ہے کہ ہم مطلب یہ کرنا چاہتے ہیں. مطلب اللہ ہمیں توفیق دے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی خدمت کا ایک سمجھے کہ دعوت اسلامی کو ایک احساس و جذبہ ملا ہوا ہے. تو وہ چیز یہ آ جائے گا کلینک انشاءاللہ تعالیٰ. تو پھر یہ کلینک کی کاپی پیسٹ پھر ہم کو کرنی ہے, اور اللہ نے توفیق دی, آپ کا تعاون شامل ہے. میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ اس کے لیے آگے جا کر انشاءاللہ دعوت اسلامی لیبارٹری کا سسٹم بڑا کرے گی. ہم انشاءاللہ بڑی مشینیں بھی لگائیں گے کہ جن میں آپ کو ہزاروں روپے کے خرچ ہوتے ہیں. ایک تو ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر بلا وجہ کی آپ کو رپورٹ ہی نہ دے, مطلب یہ سب لکھے ہی نہ کہ آپ کو لیبارٹری کی ضرورت ہے, کیونکہ ڈاکٹر کو وہاں ہماری لیبارٹری سے ڈاکٹر کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہوگا. وہ انشاءاللہ اسی وقت آپ کو لیبارٹری ٹیسٹ لکھیں گے جب اس نیڈ ہوگی کہ ہاں یہ لیبارٹری ٹیسٹ بنتا ہے. یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. آگے جو حالات واقعات اب اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن جو ہم نے سوچا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. مرحبا. اور پھر وہ وہاں سے جب لیبارٹری ٹیسٹ کرائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ تو بڑی مشینیں چاہیے ہوں گی جو کروڑوں روپے کی آتی ہیں. تو اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی تو ہم آپ سے انشاءاللہ وقت مناسب پر عرض کریں گے, تو آپ ہمیں وہ مشینیں بھی اسپانسر کیجیے گا. انشاءاللہ ہم بڑی لیبارٹریز کھولیں گے, سستا علاج کریں گے, اور مریضوں کو ایک کمفرٹیبل زون میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ نے چاہا تو اس کا ہم سب کو کا ثواب بھی ملے گا, اور ایک سے ایک لوگ مل رہے ہیں جو یہ خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہے, وہ خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہے ماشاءاللہ. لوگوں میں ہمدردیاں ہیں مریضوں کے لیے بالخصوص ماشاءاللہ. تو یہ میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں یہ اس لیے کہ مہنگا علاج ہو گیا. اب بیٹا دیکھ رہا ہے, اچھا پڑوسی کو علاج کی ضرورت ہے, ہمدردی کرنی چاہیے, جن کو جانتے ہیں ان کو ہمدردی کے. تو امیر سے ان کی سوچ شیئر کر رہا تھا, معافی چاہتا ہوں کہیں اور چلا گیا. تو وہ سوچ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کو اب علاج کی ضرورت ہوگی پیسوں کی, تو اب اس کو یہ نہ کہیں گے یار پیسوں کی ضرورت ہو تو مانگ کہہ دیجئے گا,
فرما دیجئے گا، مانگ لیجئے گا، رقم دے دو، 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ 50,000 10 لاکھ جو بھی اللہ نے آپ کو توفیق دیے، اب اس کی بیماری کو آپ دیکھ لیں کہ اس کا ایسا علاج ہوتا ہوگا، پیسے بھجوا دیں. اس کو علاج میں ضرورت نہیں بھی ہوئی تب بھی پیسہ کس کو کام نہیں ہے، پیسہ تو کام آ ہی جاتا ہے کسی نہ کسی کام میں. یہ ہے. مرحبا. اللہ پاک ہمیں عیادت کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عیادت کرنے کی سب بڑی فضیلت بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرمان علی شان کا مضمون ہے کہ جب بندہ مریض کی عیادت کرنے جاتا ہے تو جب تک کھڑا رہتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت میں غوطے لگاتا رہتا ہے، ماشاءاللہ. اور پھر جب یہ بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت میں جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے. تو کتنی سعادت مندی کی بات. اللہ نصیب فرمائے. کال دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی. ترغیب یہ دی جاتی ہے کہ اگر کوئی پریشان حال ہے، بیمار ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو اس میں صبر و شکر کرنا چاہیے نا. لیکن اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ بیمار ہونے پر ڈنڈورا پیٹ دیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. کوشش کی جائے اپنی بیماری چھپائی جائے. اور امیر سنت کی تربیت تو مجھے اس طرح سمجھ آتی ہے جو باپا امیر سنت فرماتے ہیں، بار بار اپنی بیماری کا تذکرہ نہ کیا جائے. جو لوگ بار بار اپنی بیماریوں کا تذکرہ کرتے ہیں نا، اب ایک ہی بیماری کو بار بار دہراتے رہنا، بار بار کئی دفعہ بندی مذاکرے میں فرمائے، اس سے بھی سامنے والے کو ایک کوف سی ہو جاتی ہے. اچھا پھر وہ پہلی بار میں تو آپ کو پھر اب یہ تو کر لے گا، اب دوبارہ وہی بولو گے نا، اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ خیر فرمائے. تیسری بار بولیں گے نا، اچھا اچھا بھی نہیں بولے گا، تو چوتھی بار آپ کو ہی بولنے کا دل نہیں کرے گا. پھر 5ویں دفعہ آپ بولو گے میں بیمار ہوں، آپ میرے سے ہمدردی نہیں کر رہے، تو اچھا اچھا غلطی ہو گئی. تو ابھی یوں ہوگا، یا پھر منہ پھٹو گا، ابھی یار روز تو ہمدردی کیا یار. تو یوں مطلب کہ اپنی بیماریوں کا واقعی تذکرہ حسب ضرورت حسب حال ہی ہونا چاہیے، اور جہاں ہونا چاہیے وہیں ہی ہونا چاہیے، کیونکہ تذکرہ کر لینے سے بیماری عموماً جاتی نہیں ہے، مگر صبر کا ثواب چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو بندہ صبر کرے اور اجر کمائے. بندہ ہمدردی کرے گا، آپ کا علاج ہاں کسی سے دعا کرانی ہے تو دعا میں بھی ضروری نہیں کہ آپ مرض بتائیں، دعا میں مرض بتانا ضروری تو نہیں ہوتا. وہ تو دعا کرتے بس میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے دے بس. اب اگر سامنے والا دلچسپی لے گا تو پوچھے گا خیریت کیا ہو گیا. اچھا آپ پوچھے کیا ہو گیا تو آپ پوری مطلب 8-10 فائلیں نہیں کھولیں گے، پورا افسانہ غم نہیں سنائیں گے، بس کوئی اس طرح ہوا ہے بس آپ دعا کر دیں. تو میرا نہیں رہتا سامنے والا 200 سوال اور کرے گا، اس کو اتنی انٹرسٹ ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. تو یہ بس ہے کہ مریض کو بھی چاہیے کہ صبر سے کام لے اور واویلا نہ کرے. مرحبا. ایسا ایک پرسنل سا سوال میں کرنے جا رہا ہوں. آپ کے والد صاحب کا میں نے انداز دیکھا آپ کا، اور ان کا محبت والا انداز بھی دیکھا، اور آپ کے والد صاحب بیمار بھی رہے، اور اس صورتحال میں آپ نے کیسے وقت گزارا ان کے ساتھ؟ میں نے تو جو دیکھا وہ ماشاءاللہ خود چیک اپ کرانا، ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے نا وہ والد صاحب کی صحت کے حوالے سے نیگوسیشن کرنا، گفتگو کرنا، یہ تو میں نے وہ جو آئی وٹنس چیزیں تھیں تھوڑی دیر کے لیے میں گھر پر آپ کے آیا تھا، مجھے آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو مجھے یاد ہے. آپ کا مطلب کیا اس میں محسوس کیا کیا ہے کہ آپ کے والد صاحب کی کیا آپ سے ایک ریکوائرمنٹ تھی یا ڈیزائر تھی، وہ کیا چاہتے تھے؟ دیکھیں باپ کی ریکوائرمنٹ، والد صاحب یا والدہ کی ڈیمانڈ یا ریکوائرمنٹ تو پوری کرنے کی تو میں اوقات میں ہوئی ہی نہیں. ایسا تو میں کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں نے ایسا کچھ کیا ہو، کیونکہ ان کی حق اتنے کہ کوئی کیا والدین کا حق ادا کرے گا اور کیا ان کی کوئی خدمت کر سکے گا. لیکن کچھ ایسے اسپیشلسٹ کے مسائل ہوتے تھے تو وہ الحمدللہ سارا ایک ارینجمنٹ ہو جاتا تھا، اللہ کا شکر ہے. اور میری کوشش ہوتی تھی کہ والد صاحب پر میڈیکلی لوڈ نہ پڑے. واہ. اللہ ہمارے ان تمام ڈاکٹرز کو، علاج کرنے والوں کو بھی جزائے خیر دے، بہت اچھے تھے. اور کوشش کی جاتی تھی کہ ان کو خوش رکھا جائے. واہ. اچھا میں رہتا الگ تھا نا، تو کبھی کبھار گھر لے آنا آ جاتے تھے، تو پھر جو بن پڑتا تھا اولاد جو کر سکتی ہے کرتے. گھر میں بھی ایک اچھا ماحول تھا تو کوشش کی جاتی تھی خوش رہیں. ایسا میں نے آپ کے والد صاحب کے چہرے میں فرسٹریشن نہیں دیکھی، یہ جو میں نے وہ فیل کیا اصل میں نا ہمارا کمال نہیں تھا، میرے والد صاحب کی یہ خصوصیت تھی. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. میں یہ کہتا ہوں، میرے گھر میں کہتا ہوں، میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی تھی، عقل مند آدمی تھے. واہ.
انٹیلیجنٹ تھے اور تھے، مطلب بہت ساری چیزیں ان میں تھیں. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. آمین آمین. مرحبا. کال دیتے جی. اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں گھر میں اتنا وابیلا مچاتے ہیں، جو بیمار نہیں ہوتے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ پیارے اسلام بھائیوں کہ بیماری ہے نا، بیماری انسان کو چڑچڑا پن کی طرف لے جاتی ہے. اب اس کے سر میں درد، پاؤں میں درد، پیٹ میں درد، اتنی بیچاری کی بعض اوقات بیماریاں ہوتی ہیں. پھر اس کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ مجھے کوئی پوچھ نہیں رہا ہے. ہاں سب اس کی ایک ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے پوچھنے کی. ہمیں ایسا اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے وہ وقت گزارا نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عافیت دے. تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مریض یہ مطلب اس کو یوں ہوتا ہے کہ یار مجھے کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، یا میرے ساتھ پراپر وہ سلوک نہیں ہو رہا جیسا میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا، یا اسے اپنے کو ماضی کی چیزیں یاد آتی ہے. میں سب کے بیماریوں میں کھڑا رہتا تھا، میرے ساتھ کوئی کھڑا ہی نہیں ہے. اگر کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی بیماری، یہ سر کا درد، بخار، نزلہ، یا بعض اوقات ایسے موذی امراض ہوتے ہیں جو انسان کے اندر چڑچڑا پن لے آتے ہیں. بے صبری بھی پیدا ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. ہمیں ان تمام تر چیزوں پر برداشت کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. ہاں کہیں موقع ملے تو ان کو تسلی اور پیار سے اور اس کو ہمدردی کرتے ہوئے تھوڑا ان کو سمجھانا بھی چاہیے کہ یوں نہ کریں، میں حاضر ہوں، گھنٹی منٹی دے دیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ چلاتا رہتا ہے، اصل میں ہم بھی کسی اور کمرے میں ہوتے ہیں اور وہ وہاں سے وہ بیچارہ چلا رہے ہیں، بیڈ سے اتر کر آنے کی ان کی پوزیشن نہیں ہوتی. تو کوئی ایسا انٹرکم سسٹم، کوئی بیل سسٹم، کوئی موبائل ایسا سادہ سا دے دیں کہ وہ بجا دیں، گھنٹی بجا دیں. ایسا کوئی ایسا سسٹم بھی ہو جائے تو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ ایسا دیکھیں. آپ ہاسپٹل کے اندر مریض ایسا نہیں چلاتا، کیونکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ کے طور پر کوئی نہ کوئی کمرے کے اندر آ رہا ہوتا. بس وہ یوں تھوڑا تنگ آ جاتا ہے مریض، یا سونے تو دو، یا تو سونے بھی نہیں دیتے ہو. اور یہاں ہمارے گھر میں مریض سو کر تھک گیا ہوتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کوئی پوچھتا ہے اچھا اٹھ گئے یہاں، بولا کب کا اٹھا ہوا ہوں، تم لوگ آتے ہی نہیں ہو. اب اس کو پھل فروٹ کھانا ہے، یا اس کا اور کوئی ٹریٹمنٹ ہے، اس کو دوائی پینی ہے، اس کو پانی پینا ہے، نہیں اٹھ سکتا. تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں عیادت جو گھر کے ممبر ہوتے ہیں وہ بھی وہ انداز جو ہونا چاہیے وہ اختیار نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے بعض اوقات مریض کے اندر فرسٹریشن پیدا ہو جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ تو واویلا کرتا ہے. ان کو نہیں کرنا چاہیے، مریض کو جو اس طرح کے مریض ہیں نہیں کرنا چاہیے. اب حالات ایسے نہیں ہیں، تھوڑا زیادہ بندہ جذباتی ہوتا ہے، کہنا چنا شروع کر دیتا ہے، جو تھوڑا بہت کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ الٹا یہ کہتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ جتنا کرو اتنا کم ہے. یہ بھی پھر جملے سننے کو ملیں گے، حالانکہ انہوں نے اتنا نہیں کیا، پھر بھی بعض اوقات کرتے ہیں. ایسے بچے، ایسی فیملیز ملیں گی جنہوں نے اپنے گھر کے مریضوں کے ساتھ وہ سلوک کیا ہوتا ہے کہ آدمی رش کرتا ہے کہ یار یہ بھی سلوک کیا جا سکتا ہے. وہ بالکل جیسے کہ ہسپتال میں بھی کیا خیال رکھا جاتا ہوگا جو اپنے گھر میں ان کا خیال رکھتے ہیں. لیکن آپ مریضوں سے میری درخواست ہے، ایک تو مرض کا تذکرہ کم کریں، اور اگر آئی گئی ہے کوئی ایسی اللہ نہ کرے بیماری تو پھر زیادہ زیادہ صبر کریں. اللہ دیکھ رہا ہے، ثواب پر نظر رکھیں، درجات کی بلندی پر نظر رکھیں، گناہوں کے کفارے پر نظر رکھیں. اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا ان پر بھی اس کا شکریہ ادا کریں. اگر میں آپ کو مشورہ دوں کہ اگر یہ کم بھی پوچھتے ہیں نا تو جتنا پوچھا نا اس پر بھی ان کا شکریہ ادا کریں، ورنہ مطلب کہ چیر جاتی ہے قوم. یار نہیں ہے، ہم میں اتنا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے، ہمیں خود اتنا صبر نہیں ہے، ہم میں خود اتنا وہ احساس نہیں ہے کہ ہم آپ کی بیماری اور پریشانی کو اس حد تک محسوس کر سکیں. تو اب جو فیملی ممبر جو کر سکتے ہیں بعض اوقات کر لیتے ہیں، تو ان کی میرے تو مشورہ ہے کہ حوصلہ افزائی کریں. پھر بعض اوقات بیمار یہ پرابلم کر لیتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی رشتہ دار یا باہر کا کوئی شخص ملنے کے لیے آتا ہے، اس کو بڑی خرچنے کی عادت ہوتی ہے. اور سب خیال تو آپ کا صحیح رکھ رہے نا، بس صحیح ہے یار، چل رہی ہے گاڑی، شکر ہے اللہ کا، چل رہی ہے گاڑی، بڑھاپا یار کیا کر سکتے ہیں، چل رہی ہے گاڑی. اور سناؤ، اب یہ کہہ کر آپ نے تو گھر والوں کو تو کچرا کر دیا نا. یہ باہر جا کر بولے گا میں تو گیا تھا، انہوں نے تو کہا کہ خیال نہیں رکھا جا رہا. بعضوں کا ایسا ہوتا ہے. اچھا وہ پورا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، اب اس مریض کو بیچارے کو ناشکری لگ گئی ہے، اللہ بچا. یہ بھی ہوتا ہے. یہ آپ بہت بڑی بھول کر رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو اسی فیملی ممبر سے بات کریں، باہر شکوہ نہ کریں، بہت پرابلم ہو جائے گی، اللہ نہ کرے. جی ہاں بہت پرابلم ہو جائے گی.
اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آمین۔ غوث پاک نے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں ایک مقام پہ۔ فرمایا ہے کہ اگر بیماری ہے اور بندے کی شکوہ و شکایت میں اضافہ ہو گیا ہے تو یہ بیماری اس کے گناہوں کا وبال ہے۔ اوہو۔ اور اگر بیماری ہے اور اس میں صبر آیا ہے اور یہ رجوع اللہ، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہے تو یہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور اگر کوئی بیماری ہے یا مصیبت ہے اور اس کی وجہ سے اس کے شکر میں اور اللہ کی یاد میں مزید اضافہ ہو گیا ہے تو اب یہ بیماری اس کے درجات میں بلندی کا جو ہے وہ ذریعہ بنے گی۔ اللہ ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایسے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ مریض کو کہیں لے جا رہے ہیں نا، آپ اس کو 2-3 مرتبہ تھوڑا ہمدردی والا انداز اپنائیں تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ آپ نے جو فرمایا نا کہ بعض اوقات نگلیکٹ بھی کر دیتے ہیں، بیماری چل رہی ہے جیسے ڈائلائسس جس کے ہو رہے ہیں وہ آپ وہ روٹین بنی ہوتی ہے، ہفتے میں 2 دفعہ جانا ہے 3 دفعہ جانا ہے۔ تو ایک اسٹیمی نے کہا کہ ان کے کوئی عزیز سے وہ ان کو جو ہے وہ لے کر کے جاتے تھے، تو ایک دوسرے نے کہا اس دفعہ میں لے کے جاتا ہوں۔ اس نے کہا ذرا لے کے جاؤ تو تمہیں پتہ چل جائے گا کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے، جاؤ ذرا۔ اچھا وہ لے کر گئے اور مریض بھی بڑا مطمئن اور یہ خود بھی بڑے مطمئن ہو کے آگے سب کچھ سناؤ پھر لگا پتہ کیسا لے کے جانا آسان کا۔ اس نے کہا میرے ساتھ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا، کوئی بات ہی اس میں 2 باتیں ہیں سلمان بھائی۔ بعض اوقات آدمی پرمیننٹ ایک مریض کے ساتھ رہتا ہے نا، ہاں جی، تو مریض اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ ایک ہی دن گیا ہے تو مریض کو بھی کیا پڑی کہ اس کے ساتھ اچھا وہ اس کے ایک انسیت سی ہو جاتی ہے نا، پھر وہ ایک ریگولر گھر کا ایک مزاج اور فیملی کے ممبر کا مزاج ہو جاتا ہے۔ وہ جس طرح لے کر چلیں گے یا بات چیت کریں گے، وہ جیسے کہیں گے آپ یہاں بیٹھ جائیں میں آ رہا ہوں، وہ پہلا آدمی ہوگا تو وہ ہاتھ سے یوں بٹھائے گا، سمجھ لے گا یار یہ صحیح ہے۔ تو یہ فرق جو ہے نا یہ ہمیشہ رہتا ہے، رہے گا۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ بر ہمیں جتنی ہو سکے ہمدردی کرنی چاہیے۔ کال لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی اتنی تیز ہو گئی ہے تو ہم کسی کی عیادت کے لیے نہ جا سکیں اور فون پہ اگر عیادت کر لیں تو کیا یہ درست ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ دیکھیں اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل یہ ہے کہ اگر آپ اسی شہر میں، محلے میں، علاقے میں، مرض بھی ایسا ہے کہ اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جانا چاہیے، تو اس کو آپ کو فون کرنا اتنی تسلی نہیں دے گا۔ اچھا ہاں، آپ اتنے مصروف، بڑے یعنی بزی اور ایسی ایک کیٹیگری ہے کہ ان کا فون جانا بھی، جیسے امیل سنا کہ کسی کو فون کرتے تو اس کے لیے بلے اس کے لیے وہ ہے کہ وہ تو یہ کہ حال بگڑا ہے تو بیمار کی بننا ہے۔ ہاں آپ اگر ہیں کسی اور شہر میں، یعنی کہ یوں سمجھے کہ آپ کراچی میں کوئی بیمار ہے اور اگلا لاہور میں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لاہور سے کراچی عیادت کے لیے آئے، نہ وہ اس بات کے لیے وہ کرے گا۔ ہاں بہت کلوز ہے، بیٹا ہے یا بہت زیادہ مطلب کہ کلوز مطلب ریلیشن ہے، اور مریض بھی ایسا ہے کہ پتہ نہیں بیچارہ بچتا ہے کہ نہیں بچتا، تو ایسے میں تو لوگ ملک چھوڑ کر آ جاتے ہیں یار، اولاد آ جاتی ہے اور بعض اوقات گھر والے ریکور ہو جاتے ہیں، تو یہ تو ہوتا ہے بعض اوقات فون ہو جاتا ہے کہ بھائی اب پوزیشن صحیح نہیں ہے، اب فلائٹ کر کر آ جاؤ، وہ آ جاتے ہیں تو 1 آدھ مہینہ رکتے ہیں، 10-15 دن رکتے ہیں، بعض اوقات نارمل ہو جاتا ہے، اچھا پھر چلے جاتے ہیں، پھر جاتے تو پھر پیچھے مریض انتقال کر جاتا ہے، تو پھر اس کو بھی ڈیمانڈ نہیں کی جاتی کہ آپ دوبارہ، بولا آپ دعا کر دو، آپ مل کے تو چلے گئے ہو۔ تو یہ اصل میں جیسی صورت حال ہوتی ہے نا ویسا دیکھا جاتا ہے۔ ہمیں البتہ ثواب کے لیے جانا چاہیے، ہمارے لیے یہ نہیں کہ اس کو اچھا لگے گا کہ اس کو برا لگے، اس کو اچھا لگے گا، اس کو دل جو کہ ثواب بڑھے گا، مگر بنیاد عیادت کی اللہ کی رضا ہے، کیا بات، کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، کہ اسلام اور دین کی خوبصورت یہ انداز ہمیں بتائے گئے۔ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ہمارے لیے خاص ارشادات عطا فرمائے، ترغیبات موجود ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے کی نیت سے، ان کی رضا کی نیت سے بندہ مریض کی عیادت کرے۔ سبحان اللہ۔ عیادت کرنے کی ایک میں اور فضیلت بھی بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ خوش ہو جا، خوش ہو جا، کہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے، عیادت کرنے والے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ جی جی
کال. پیارے نگران شورا، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پلیز میرے گھر والوں کے لیے دعا فرما دیں. میرے گھر والوں کو ہرنیاں بھی ہیں، ایک آپریشن کروایا تھا 1.5 سال پہلے، اب پھر ہو چکی ہیں. موٹاپا بھی ہے، معدے کا بھی پرابلم ہے اور بلڈ پریشر کا بھی معاملہ ہے. آپ دعا فرما دیں اللہ ان کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور مجھے ان کی خیر خواہی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک مریضہ کو صحت دے، تندرستی دے، سنت و بری راحت و بری طویل زندگی دے، اور آپ جو خدمت کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے اور سارا گھر بار خوش و خرم رہے پیارے حبیب کے صدقے میں. جی کال. عموماً دیکھنے میں آیا ہے مریض کی اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کے پاس رات رکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اب وہ ہر کسی کو فون کر رہا ہے، کوئی اس کا فون نہیں اٹھاتا کیونکہ سب ریلیٹیوز کو معلوم ہے ہمیں یہ رکنے کا ہی بولے گا. یہ بھی ایک بات ہے، بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. اب اس میں میں ریلیٹیو سے مشورہ یہ دوں گا کہ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس مریض کی اصل میں حالت ایسی ہے کہ اس کے بعد رات کوئی نہ کوئی اٹینڈنٹ چاہیے رکنے کے لیے، اور اگر کوئی نہیں رک پاتا، اور چلو اللہ خیر فرمائے، تو کم از کم چند ایک رشتہ دار مل کر کسی کو اجارے پر تنخواہ پر رکھ لیں، ٹیمپریری کانٹریکٹ کر لیں جو دیکھ بھال کر سکے اور کچھ نہ کچھ جو ضرورت کی چیزیں وہ اس کے ساتھ ہو جائیں. تو چلیں، آپ وقت نہیں دے سکتے، کم از کم خرچہ ہی دے دیں، سرمایہ دے دیں، یہ زیادہ بہتر. اور خود وہ مریض اگر اتنا افورڈ کر سکتا ہے، بعض اوقات ایسے مریض ہوتے ہیں جن کے پاس آنے جانے والے لوگ نہیں ہوتے مگر پیسے کی ان کے پاس کمی بھی نہیں ہوتی ہے، اور وہ ان کا علاج تو دواؤں پر ہی اب ہے، کہیں اور کوئی ان کا ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا بھائی یہ آپ کا فائنل ٹریٹمنٹ ہے، آپ اس پہ جاری رکھیں، اور اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ کوئی اس کو پاس چاہیے، تو اگر اس کو اللہ نے مال دیا ہے تو پھر وہ کسی کو جو شرعی لحاظ رکھتے ہوئے وہ کر لے، تو اس میں یہ ایک حل نکالا جا سکتا ہے. جی کال. اکثر لوگ اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جیسے اگر انہیں کوئی چھوٹی موٹی بیماری، معمولی بیماری ہو جائے جیسے نزلہ، کھانسی، بخار، تو لوگوں نے انہیں فون کر کے ان کی طبیعت معلوم نہیں کی، ان کی عیادت نہیں کی، تو اس بات پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ قریب کے لوگوں کا بعض اوقات نہ پوچھنا بھاری پڑتا ہے، لیکن نزلہ، زکام، کھانسی، اس طرح کے امراض میں اگر کوئی دور دراز کے لوگ نہیں پوچھتے تو نہیں ہوتا. ہاں بعض اوقات شہرت ہوتی ہے، اس طرح کا چیز ہوتی ہے تو آدمی کو لگتا ہے کہ یار پوچھا نہیں. دیکھیں پوچھنا اچھا لگے گا، یہ تو بات طے ہے. اب نہیں پوچھیں گے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ یار اس نے بھی نہیں پوچھا، تو کیونکہ ہمارے نزدیک یہ بیماری ہلکی پھلکی ہوتی ہے، لیکن جس کو ہوئی ہوتی ہے ضرور نہیں کہ اس کے لیے ہلکا پھلکا ہی ہو، بعض اوقات ایج فیکٹر بھی ہوتے ہیں. مجھے تو عطا کر وہ توفیق یا رب، حقوق اپنے کرتا رہوں میں ادا سب.